کریں. اور نوجوانوں ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں پیسہ دے، بڑے بڑے موبائل مت خریدنا، جا کے مدینہ شریف جانا اور زیارت رسول، زیارت روضہ رسول کر لینا. سبحان اللہ. ویسے اب بڑا سستا ہو گیا عمرہ جو ہے، پیکج جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 50 60 70 ہزار میں ہو جا رہا مسئلہ. جی ہاں تو اس لیے کر لو یار ایک بار. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل ٹرینڈ چل رہا نوجوانوں کو بڑے بڑی موٹی چینیں پہننے ہیں، باغبان نوجوان پتہ نہیں سونے کیوں، مجھے دیکھنے میں تو. حضرات بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا، اللہ آپ کے جذبات سلامت رکھے. آمین. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل نوجوان بڑی بڑی موٹی موٹی چینیں ہمارے پہن رہے ہیں اور سب یہ کیا کیا چل رہا ہے. تو اس لیے نوجوانوں میرا مشورہ ہے تم کو کہ آپ سوچتے ہو نا پارٹی کریں گے، پکنک پہ جائیں گے، کوئی اوٹی جا رہا ہے، کوئی شملہ جا رہا ہے، نینی تال جا رہا ہے، ایک ٹور بناؤ مدینہ شریف کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نہیں؟ بننا چاہیے کہ نہیں؟ ارے کیا مزہ آئے گا یار، کیا مزہ آئے گا. فرشتے جو لکھ رہے ہیں کاندھوں پہ کرامن کاتبین ہیں، وہ یار لکھیں گے رجسٹر میں کہ اب اس کا ٹور مدینہ شریف کا بنا. ہائے 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 سبحان اللہ. اور یہ جب رجسٹر تیرا میدان محشر میں کھولا جائے گا انشاءاللہ، دانے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور رجسٹر میں جب مدینے کا ٹور نکلے گا، ہائے ہائے دل وہیں پہ خوش ہو جائے گا، دیوانہ مچل جائے گا انشاءاللہ. تو ہونا چاہیے کہ ٹور نہیں ہے. اچھا مشکل نہیں ہے، سب نیت کے اوپر ہے. اگر نیت نہ کرو نا تو کھانا بھی نہ ملے. نیت اگر نہ کرو کھانا بھی نہ ملے. اور جب نیت کر کے یار اتنا بڑا مکان ہم بنا لیتے ہیں، نیت کر کے اتنی بڑی شادی کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد اتنی زمینیں خرید لیتے ہیں، اتنے مہنگے موبائل اور اپنے کپڑوں کا کلیکشن کر لیتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اگر مدینے کا ہم اگر ارادہ کر لیں تو زندگی میں ہماری مدینہ ضرور لکھ دیا جائے گا. بے شک بے شک. انشاءاللہ ایک ٹور ہونا چاہیے. انشاءاللہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک ٹور میں بناؤں. ہاں اور نوجوان سب ساتھ میں کم سے کم 100 150 نوجوان جائیں. سبحان اللہ. ہاں میں بناؤں گا بہت جلدی. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا، رابطے نمبر دیے جائیں گے آپ سب کو، رابطہ کرنا اور میرے ٹور میں چلنا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو یار. اور وہیں پر لال رومال والے کے سینے پہ چڑھ کے پڑھیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو رو زور سے بولو یار. وہ جو لال رومال والا مطلب آتا نہیں آتا ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اس کے سینے پہ چڑھ کے پڑھیں گے کعبے کے بدر الدجا. ہم کہیں گے تو جانتا نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں. ہم اس بریلی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب دنیا میں سلاموں پر فتوے لگ رہے تھے، قیام پر فتوے لگ رہے تھے، میلاد پر فتوے لگ رہے تھے، میلاد رسول پر فتوے لگ رہے تھے، جلوس میں فتوے لگ رہے تھے، تو میرے اعلیٰ حضرات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے تھے اے دنیا والوں ہمیں سلام پڑھنے پہ پابندی نہ لگاؤ، ہم رکنے والوں میں سے نہیں، ہم طوفان ہیں کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتے، ہم طوفان ہیں کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتے، ہم طوفان ہیں کسی کے دبانے سے نہیں دب سکتے، ہم طوفان ہیں کسی کے برگلانے میں نہیں آ سکتے. اگر ہمارے ایک سلام پہ تم روک لگاؤ گے تو بریلی سے آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی. واہ 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 واہ، کیا کہیں مفتی صاحب. بہت محبت سے بیٹھے آپ. اچھا بولنا ساؤنڈ آپ کا، آپ بہت محبت سے بولیں. ارے یار ہم اس بریلی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب قیام پر فتویٰ لگا، جب سلام پر فتویٰ لگا، جب میلاد کا فتویٰ لگا تو اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں گھس کے نہیں بیٹھے، بلکہ میدان میں آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا
ایک سلام کو روک رہے تھے، اب رضا ایک نہیں پڑے گا، اب پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ واہ، تم ایک کی بات کر رہے تھے، لاکھوں۔ کیا کہنے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ سے ایک بولا عقیدے کا کبڑا، واہ، بگڑا ہوا عقیدہ تھا نا، کبڑا عقیدہ اس کا، ٹیڑھا بھیڑا عقیدے کے کبڑے بہت آ رہے ہیں۔ مجھ سے بولا حضرت اچھا خاصا سلام چل رہا تھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ بریلی والوں کو نیا سلام نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت اللہ کو سلام، کیا تھی ضرورت؟ تو میں نے کہا پوری دنیا میں اچھا خاصا سب سلام پڑھ لیتے، ابو بکر نے پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، حضرت عثمان غنی نے پڑھا، لوگ نمازوں میں پڑھ لیتے، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، بیٹھ کے پڑھ لیتے، جس کا جیسے جی چاہ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے۔ بریلی کے خصاب کو انہیں چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات ہے کہ نہیں، سب پڑھ رہے تھے، پڑھ لے نہیں پڑھ لے۔ قرآن کی آیت کوئی آج تھوڑی نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کوئی 100-200 سال کی تھوڑی ہے، یہ تو جب اسلام آیا تبھی قرآن آیا ہے، تو اپنے انداز میں سب پڑھ لیتے۔ جب قرآن میں سلام کا حکم ہے تو ظاہر سی بات اپنے انداز میں پڑھ لے ہوں گے۔ میں تو نہیں کہتا کہ سب یہ پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے، مگر سلام سب پڑھ رہے تھے۔ بولو پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ سب پڑھ رہے تھے، نمازوں میں بھی پڑھ رہے تھے، درودے بھی پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھ ہی رہے تھے، پرانا کام تھا تو چھیڑنے کی ضرورت کیا؟ اور چھیڑ بھی رہے تھے تو کسی اور کو چھیڑ دیتے، خصاب رکھ رہے تھے تمہیں چھیڑنے کے لیے، خصاب آدمی کو چھیڑ دیتے، خصاب تو میاں خصاب، وہ جو نبی کا عاشق ہو یار، ہائے ہائے سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جو نبی کا عاشق ہو یار۔ آج لوگ ہیں چکر میں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، پہلے تو رشتے کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ کر کہاں رہے ہیں، اپنی بیٹی دے کہاں رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ کہتا پل پلا ہے کہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، کچا ہے کہ پکا ہے کہ سچا ہے کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں مولانا کیا کریں، اب تو رشتے داری نبھانا پڑے گا۔ ارے ٹھوکر بجائے ایسے رشتے داری جو تیرے نبی کا نہیں وہ تیرا کہاں سے ہو جائے گا؟ کان کھول کر کے سن لو، لڑکی دو تو ٹھوک بجا کے دو، لڑکا دو تو ٹھوک بجا کے دو۔ رشتہ داری میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرو۔ ہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر خالی آپ رشتہ داری خدا کی قسم ٹھوک بجا کے کرنے لگو نا تو مولویوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یہ جتنے کچے عقیدے والے ہیں پکے عقیدے والے ہو جائیں۔ ہاں بالکل ہو جائیں گے، اس لیے کہ تعداد تمہاری آج بھی ہندوستان میں 70 سے 80% تم ہو۔ سنی اہل السنہ جو ہیں 70 سے 80%، 20% میں ہے سادے چکڑالوی، سادے جھگڑالوی، 20% میں ہے سادے یہاں ہاتھ باندھنے والے، ٹانگیں چیڑنے والے، یہ سب 20% میں، 80% میں تم ہو۔ تم اگر تم اپنے آپ کو آج بھی سنبھال لو تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو اپنے بچوں کے رشتے کرنے پڑ جائیں گے۔ میری دیکھتی آنکھوں کی بات میں گواہ ہوں، ٹانڈا بادلی کے پاس ایک گاؤں ہے جو کٹر وہابیوں کا، میں نے وہاں جا کے میری رشتہ داری کی امام رکھوایا سنی، مسجد کی بنیاد پڑوائی سنی، سبحان اللہ۔ توجہ کریں، بہت پیاری بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا محبت کریں۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کبھی جب کوئی بات بتائی جاتی ہے نا تو کبھی کبھی آپ بہت اچھے لوگ ہیں، سب اچھے عقیدے والے ہیں، مگر کبھی کبھی پولیو کی دوا ان بچوں کو بھی پلائی جاتی ہے جن کی پولیو نہیں ہوتی ہے، پلا دی جاتی ہے، سب کو پلائی جاتی ہے، لیکن بات آگے کہتی ہے، توجہ فرمائیں،
سلام 22ویں پارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، النص سے قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سلام پڑھنے کو، نبی کے درود پڑھنے کو کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا، یہ آپ کا ایمانی رائٹ ہے۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو کہ یہ مولانا جو آیت پڑھ لیں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، ذرا کان کھول کے سنیں آپ دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کو کال کرو، میسج کرو تو ضروری نہیں ہے جواب آئے، وہ پہلے تو اٹھائے گا ہی نہیں، لیکن پوری دنیا میں اگر میری نظر میں نہیں بلکہ آپ سب کی نظر میں بھی اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آمینہ کے لال کو ہم کوئی میسج کریں ادھر سے جواب آئے، تو وہ سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ سلام ہے اور درود ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب اس کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے دیتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ایک بھی چیز یہ ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف کے اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، جو میری بعثت سے پہلے میرے اوپر درود پڑتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ جب نبی درود بھیجنے والے پتھر کو پہچان لے تو درود پڑھنے والے مومن کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اور اگر سلام کرو تو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، اتنی بات بتانے کا ہمارا رائٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب معاملہ آتا بھائی کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو کسی کو اگر اعتراض ہے کھڑے ہو کے پڑھنے پہ تو ہم کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تم بیٹھ کے پڑھو، ختم ہو گئی۔ جس کا دل کر رہا کھڑے ہو کے پڑھ لے، جس کا دل کر رہا بیٹھ کے، جائز ہے بیٹھ کے پڑھنا بھی۔ اصل میں شریعت محمدی میں ٹاپ کلاس کی جو تعظیم ہے وہ کھڑے ہونا ہے، سجدہ کرنا حرام۔ پہلی امتوں میں سجدے تھے، جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آیا سورہ یوسف میں، آپ نے اپنے باپ سے کہا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے دیکھا سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلی امتوں میں حضرت آدم کے لیے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم، وہ تعظیم کے لیے تھا۔ لیکن شریعت محمدی میں جھکنا حرام، مزار پہ بھی نہیں جھک سکتے، کسی پیر کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، کسی بڑے کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، ماں باپ کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، بیوی اپنے شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ اب اگر کسی کے ٹاپ کلاس کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہے وہ؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، کھڑے ہونا۔ تم چاہتے ہو کہ نبی کی ٹاپ کلاس کی ہم تعظیم کریں تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ اور میرا ذہن بن گیا یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑی پیاری اور بڑی 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 بہت بڑی بات بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ نوری صاحب توجہ فرمائیں ذرا، پیاری بھی ہے، بڑی بھی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تم تو کھڑے ہونے کی بات، ابھی تو میں کھڑے ہونے کی بات کر رہا تھا، ابھی تو میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کی بات کر رہا تھا۔ انس ابن مالک ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخار شدید بخار ہے، میرے آقا حجرہ عائشہ میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے۔ وہ امام بخاری کہ جن کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، ذرا بول دو یار سبحان اللہ، 6 لاکھ حدیث زبانیات، وہ امام بخاری۔ آئے اور جس کی دیانت داری بتاؤ، اللہ اللہ یار مزہ آ جائے تو بول دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
بھائی جہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بولنے میں بڑا مزہ آتا، اور پھر ایک سید صاحب بیٹھے ہوں اور پھر ایک مجہوا ایسا عالم بیٹھا ہو، سب ماشاءاللہ میں جو بول رہا ہوں نا مزہ آ جائے گا آپ کو، ہاں ذہن سے نہ نکل جائے، میرے ذہن سے کبھی کبھی بات نکل جاتی ہے۔ توجہ فرمائے میرے پیارے، ذرا توجہ فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث، امام بخاری کون جن کو 6 لاکھ حدیث یاد، جن کی دیانتداری، امانتداری، سچائی اور حقانیت کا عالم، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں حدیثوں کو جمع کرنے والا امام بخاری، جس کا مرتبہ بتا دوں مزہ آ جائے گا۔ امام بخاری ایک سفر پہ ہے، سفر پہ کشتیوں کے سفر تھے، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، تقریباً 5 سے 6 لاکھ اشرفیاں حضرت امام بخاری کے ساتھ ہیں، موٹا مال ہے۔ ایک اچکے نے دیکھ لیا، یار مولوی پہ اتنا مال، مولوی پہ اتنا مال کہاں سے آیا؟ آج بھی اگر کسی مولوی پہ مال آ جائے تو خوش تو نہیں ہوتے، حاسد پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک امام سے میں نے پوچھا حضرت امامت کیوں چھوٹ گئی؟ بولے حضرت موٹر سائیکل نہیں نکال لی میں نے، بس مقتدیوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ بولے اچھا خاصا ٹوٹی ہوئی پہ چل رہا تھا تو سب راضی تھے، اور حضرت میں نے جیسے ہی نہیں نکالی بالکل ہضم نہیں ہوا، امامت ہٹا کے چھوڑ اس مولانا کو ہٹاؤ، اس مولانا کو پہلے ہٹاؤ، یہ موٹر سائیکل کیوں لایا نہیں؟ کیونکہ مولوی تو انہیں تیجے کھاتا ہوا 10 میں کھاتا ہوا یہ اچھا لگ رہا ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ مولوی بہترین کپڑے ہوں، اعلیٰ لباس ہو، ان میں سے خوشبو آ رہی ہو، بہترین سواریاں ہوں، کوئی تم سے پوچھے بتا تیرا پیشوا کون ہے تو بتا دینا جو ہزاروں میں الگ نظر آ رہا ہے یہی میرا پیشوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار دوسروں نے اپنے پیشواؤں کو یار اپنا قائد اور اپنا نیتا بنا دیا، جی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، نہیں سوچ رہے آپ، نہیں سننے میری بات کو؟ بہتوں نے نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے انہوں نے اپنے پیشوا کو سب کے اوپر بٹھا دیا، اور ہماری تو مسجد کے امام کا امتحان بھی وہ متولی لے رہا ہے کہ جس کو خود الحمد یاد نہیں ہے۔ جی سچ بات، حقیقت۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم نے امام کو وہاں کر دیا ہے، امام رہے گا مسجد میں نہیں رہے گا، یہ فیصلہ کون کریں گے؟ وہ جو جمعہ پڑھنے بھی مشکل سے آتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ ہائے ہائے نظام مقتدیٰ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ ہائے ہائے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے۔ تقریر سنے، میں زیادہ لمبا نہیں، تھوڑی دیر بولوں گا، لیکن جتنی دیر بولوں گا انشاءاللہ شان سے بولوں گا۔ امام بخاری جا رہے ہیں، کسی نیت خراب چور اچکے نے دیکھ لیا مولانا پہ مال بہت ہے، یار 5-6 لاکھ اشرفی آج بھی اگر اکٹھی کر لی جائیں تو واقعی وہ آج کا بھی مالدار ہو جائے گا۔ امام بخاری بہت اہل ثروت گھرانے سے تعلق، اس کی نیت خراب ہو گئی، کشتی میں سفر کر رہا ہے، نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، کشتی میں شور مچانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، میں 5-6 لاکھ اشرفیاں لایا تھا میری کسی نے چرا لی، شور مچانا شروع کر دیا، سمجھ رہے؟ اس نے سوچا کہ جب چرانے کا ڈھنوروا پیٹوں گا تو سب کا سامان تلاش کیا جائے گا، امام بخاری کی پولٹری میں نکلیں گے، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا مولانا پہ اتنی کہاں سے آئی، انہوں نے چرائی، مولانا پہ کہاں سے آ گئی اتنی چرائیاں، مجھے مل جائیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، دیانتداری دیکھے اس امام بخاری کی اکٹھا کردہ حدیث میں سے ایک حدیث ملنے جا رہا ہوں میں، توجہ فرمائیے، امام بخاری نے سوچا کہ اس کی نیت میں گندگی آ گئی،
اس نے کہا صاحب میری 6 لاکھ اشرفیہ تھی، چوری ہو گئی، کشتی میں سب کا مال تلاش کیا جائے، سب کے کپڑوں کا، سب کے سامان کا جھاڑا لیا جائے۔ لوگوں ذرا غور کرو، جو کشتی کا محکمہ تھا، جو اہلکار تھے، انہوں نے سارے لوگوں کے سامان کا جائزہ لینا شروع کر دیا، سارے کے کپڑوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ جب سب کا جائزہ لیا، خانہ تلاشی لیا، کسی پہ نہ ملا، مگر اس کی نظر تو امام بخاری کے مال پر تھی۔ کہنے لگا سب کا چھوڑو، مولوی صاحب کا لے آؤ۔ تو کہا یار مولوی صاحب تو کہا تلاش لی بارہ کہاں ہے؟ ارے بولا نہیں بھائی، یقین کسی پہ نہیں ہے، ان کا لے۔ چل جب تلاشی لی امام بخاری کی تو آپ کے سامان میں ایک بھی اشرفی نہیں نکلی۔ چکر میں پڑ گیا یار، داؤ کھیلا تھا خالی کیسے چلا گیا؟ داؤ کھیلا تھا خالی کیسے چلا گیا؟ ایک بھی اشرفی نہیں۔ سب نے کہا یار بویلا کر رہا، 5-6 لاکھ اشرفی ایسے اوپر پتوں پہ ہل رہی ہے، ختم کر، ایک طرف کو بیٹھ جا، کشتی کا سفر چلنے دے۔ ڈانٹ ڈونٹ کے بٹھا دیا، کشتی چلنے لگی، مگر اس کے دل کو کہاں قرار آیا؟ سرکتا امام بخاری کی بارگاہ میں بیٹھا، بات چیت شروع کر دیا حضرت حضور سے۔ حضرت یہ بتائیے اشرفیاں تو تھیں، چلی کہاں گئی؟ امام بخاری نے فرمایا تو نے دیکھی تھی؟ بولا حضور دیکھی تھی، یہ سارا میٹر ہی آپ کی اشرفیوں کو دیکھ کے کیا گیا تھا، لیکن یہ بتائیے چلی کہاں گئی؟ توجہ فرمائے، امام بخاری فرماتے ہیں اشرفیہ تو تھی، تو نے صحیح دیکھا تھا، تو کہا پھر حضور کہاں چلی گئی؟ امام بخاری نے فرمایا جیسے ہی تو نے بویلا کیا، جیسے ہی تو نے شور مچایا، میری اشرفیاں چوری ہو گئی، میں سمجھ گیا تیری نیت میں کھوٹ ہے، میری اشرفیوں پہ تیری نظر ہے، اس لیے میں نے ساری اشرفیوں کے تھیلے کو اٹھایا اور چپکے سے سمندر میں پھینک دیا۔ کہنے لگا حضور ایسا کیوں کیا؟ اگر پکڑی جاتی تو ہو سکتا آدھے میں ہی مسئلہ ہو جاتا، تو آدھی تو پھر بھی بچ جاتی۔ بھئی آج کل کے پنچ بھی ایسے ہیں نا، ان پنچوں کی بھی بڑی لٹھی لٹھا ہوگی مرنے کے بعد، سے بتا رہا ہوں۔ اس پنچ کو بٹھا لو، اور اگر یہ کہنے لگے مفتی عبدالستار صاحب بھائی میرے 50,000 لے لیے انہوں نے اور دے نہیں رہے، تو پنچ کہیں گے حضرات پانی کا گرا کبھی سوکھا نہیں نکلتا، تھوڑے آپ برداشت کرو، تھوڑے آپ، بھئی ایسا کرو 25,000 تم دو گے حضرت کو، اور حضرت 25,000 تم برداشت کرو۔ کیوں یہ 25,000 جو برداشت کرا رہا ہے انہیں کون دے گا؟ یہ بتائیے ذرا۔ جب 50,000 ہیں تو پورے نہ دلائیے، آدھا کس بات کا؟ لاک ڈاؤن میں ایک مولانا کی تنخواہ نہیں دی۔ مجھے بلایا مولانا نے، بولے حضرت آپ آ جائیے، بڑا چکر میں مجھے ڈال دیا۔ میں نے کہا بولے پنچ بھی اس وقت جو ہے بڑا معاملہ گڑبڑ کر رہا ہے، میں پہنچ گیا، پنچ بھی بیٹھے، مولانا بھی بیٹھا، مقتدی بھی بیٹھے۔ میں نے کہا معاملہ کیا؟ بولے حضرت بات ایک دم کلیئر ہے، یہ مولانا خالی مجھے ہمارے اوپر بلیم لگا رہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت ہم نے لاک ڈاؤن میں 6 مہینے نماز نہیں پڑھی ہے، تو تنخواہ کائی کی؟ بڑی کانٹے کی ہے، بڑی کانٹے کی بات ہے بھائی۔ 6 مہینے حضرت ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تنخواہ کائی کی دے؟ تو میں نے کہا 6 مہینے ان کے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا یہ بتاؤ؟ بولے کھانا بھی کھایا۔ 6 مہینے انہوں نے کپڑا پہنے کہ نہیں پہنا؟ تو من کے ایک بات بتا، جب تیرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، جنماشٹمی، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، تھرسڈے، یہ وہ اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، فیس پورے مہینے کی کیوں دیتا؟ بہت اچھے ہے بہت۔ اور 2 مہینے کی تعطیل کلا جو ہوتی ہے وہ مئی جون والی، اس کی پہلے ہی دے کے آتا، پہلے بعد میں نہیں، پہلے۔ اس سے کیوں نہیں کہتا جب میرا بچہ پڑھے گا نہیں تو 2 مہینے کی فیس کاہے کی؟ بات ہے کہ نہیں یار؟ یار تم تنخواہ کیوں نہیں دے رہے؟ جب تیرا بچہ نہیں پڑھے گا تو پہلے ہی تنخواہ دے دیتا۔ تو کہنے لگا پھر پنچ کیا بولے؟ چلو مولانا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ایسا کرو فیصلہ آدھے پہ کر دو۔ آدھا بڑی جلدی لے کے آدھے جب آدھا کس لیے ہے یار؟ ایک بات بتا، جب ہے پورا تو پورا دے، بات ختم ہے۔
خبردار کسی کی پنچایت میں جاؤ، کسی کے فیصلہ کرنے میں جاؤ تو حق بات کہو، چاہے بھیا روٹ ہے، چچا روٹ ہے، تایا روٹ ہے، ابا روٹ ہے، خاندانی روٹ ہے، حق بات کہہ دو۔ حق بات کہنے میں کبھی نہ کترایا کرو۔ اے لوگو، اگر حق بات کہو گے اللہ زبانوں میں طاقت دے دے گا، حق بات کہو گے اللہ تیری زبان میں پاور دے دے گا، حق بات کہو گے تو اللہ زمانے میں بھی عزت دے دے گا، مرنے کے بعد بھی عزت کے تمہارے سے نواز دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہوا، دھنیہ واد۔ کہا حضور اگر نہیں ڈالتے تو فیصلہ ہو سکتا آدھے پردے پہ ہو جاتا۔ امام بخاری نے فرمایا آدھے پردے پہ نہیں، اگر یہ ساری مجھے بھی مل جاتی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ ہو سکتا ہے یار مولانا نے چرا لی۔ توجہ کرنا، بہت پیارا جملہ بولا، خدا کی قسم میرا خود رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے یہاں بولنے سے۔ ذرا سوچنا، یہ ساری اشرفیاں میرے حق میں بھی فیصلہ ہو جاتا، آدھا تو چھوڑ دے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا ذہن ہی تو ہے۔ کشتی والوں میں سب یہ کہتے نہیں امام بخاری چور نہیں، لیکن دو چار بھی اگر ذہن میں یہ بسا کے بیٹھ جاتے چور ہے تو میری حدیثیں قیامت تک پڑھی جائیں گی جنہیں میں نے جمع کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کی حدیثیں جمع کرنے والوں میں تعلق سے کسی کا شک بھی غلط جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلفام رضا صاحب، نعرہ تکبیر۔ نہیں چاہتا کہ جو حضور کی حدیثیں جمع کر کے زمانے تک پہنچا رہا ہے میری حدیثیں پڑھی جائیں گی، مدرسوں میں بھی پڑھی جائیں گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے، میری جمع کردہ عقیدوں کا حوالہ دیا کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شک کی بھی سوئی اس کے اوپر جائے جس نے حضور کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایسی اشرفیاں اگر اور بھی ہو تو امام بخاری قربان کرتے۔ سبحان اللہ وہ سبحان امام بخاری، ذرا غور کرو، نبی کی طبیعت علیل ہے۔ کیا ہے طبیعت؟ علیل ہے، بیمار ہے۔ لوگوں اپنے سینوں میں یہ عقیدہ لے کر جانا جو میں دے کر جانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مجلے پہ کھڑا کر دیا گیا، حضرت ابو بکر امامت کرنے لگے، میرے نبی حجرہ عائشہ میں ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، ایمان کے کعبے سے سننا، تمام صحابہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، جماعت میں نماز ہو رہی ہے، حدیث کا جملہ ہے فی الصلاۃ، یعنی دوران نماز۔ سبحان اللہ۔ نماز کے پہلے یا بعد نہیں، بعد الصلاۃ نہیں، قبل الصلاۃ نہیں، بلکہ نماز میں جب سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز جب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنا چہرہ حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کے میرے نبی نے چہرہ باہر نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زور سے بول دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دے سبحان اللہ۔ ایک پیاری بات اور بتاؤں گا، اصل میں کچھ لوگ یہاں سب سمجھدار بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اس لیے یہ بات میں کرنے لگ گیا۔ یہ بلٹ جلدی ہٹاؤ یہاں سے، کس کی ہے؟ جلدی ہٹ جا تو ٹھیک ہے۔ ان پہ پابندیاں بلٹوں پہ صحیح لگائی ہیں گورنمنٹ نے، واقعی ڈسٹرب کرتی ہے، بہت آواز کرتی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات چل رہی ہے، ایک بات بھی اگر چھوٹ گئی نا تو ایسا ہو جائے گا کہ مولانا کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، تو سمجھ میں آ گیا پیاز کھانا حرام ہے۔ ہاں، اس لیے ایک جملہ بھی آپ کا چھوٹنے نہ پائے۔ کیا بات ہے، توجہ فرمایا، ارشاد۔ کبھی مدینہ شریف ہو جو جا کے دیکھنا، جو روضہ رسول ہے یہی حجرہ عائشہ تھا، جو روضہ رسول ہے آج کا یہی حجرہ، زور سے بولیں یہی حجرہ عائشہ، جو گنبد خضرا ہے جہاں، یہ گنبد پہ بھی سبز رنگ اب ہے، پہلے اس پہ سرخ رنگ تھا، اب یہ سبز کر دیا ہے۔ بہرحال پہلے سرخ گنبد تھا، اب یہ سبز گنبد ہے۔ تو یہ جو مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کے پیچھے کی سائڈ میں ہے حجرہ عائشہ، پیچھے کی سائڈ میں، ہاں، اور لیفٹ کی جانب
بائیں جانب پیچھے. یہ قبلہ شریف ادھر ہے، ادھر میرا منہ ادھر ہے نا قبلہ. جی ادھر اب نماز پڑھ لیں. میں نماز پڑھوں گا تو ادھر چہرہ کر کے پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ جی. تو میرے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ بھی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نبی کا گھر ہے اس کونے پر پیچھے. جانا تو کبھی دیکھنا. میرے نبی نے حجرہ عائشہ سے اپنے چہرے کو باہر نکالا. انس ابن مالک فرماتے ہیں سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا چہرہ آگے کی طرف تھا، کعبے کی طرف. انہوں نے نماز میں اپنا چہرہ کعبے سے ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی طرف ادھر کر دیا. اللہ اللہ ادھر کر دیا. اب فتویٰ پوچھو تو فتویٰ کس کی طاقت ہے؟ آمینہ کا لال موجود ہے. انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا نمازیں ٹوٹ گئی، نبی نے فرمایا جتنی پلڑیاں ہو گئی ہیں باقی کی نماز پوری کر لو. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. اب جملہ میں اپنا عقیدہ اس پر پیش کر دو. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہو صحابہ چہرہ نماز میں کعبے کی طرف ہوتا ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ آپ نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف کر دیا؟ تو صحابہ کی جماعت سے عالم تصور میں جواب ملا وہ گلفام کان کھول کھول جدھر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے اور جدھر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. کبھی تو بریلی کا رضا بولا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ صحابہ ہے کہ نماز میں بھی ہیں تو خیال رسول تو دور کی بات ہے، وہ تو دیدار رسول بھی نماز میں کرتے ہیں. اے ہائے ہائے بولو نا یار سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ سبحان اللہ. میں نے عرض کی تھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل بنانے کے لائق ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی. لوگوں اگر کسی کو پیشوا بنانا چاہتے ہو تو ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. لوگوں اگر پوری زندگی کسی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. باضابطہ طور سے تقریر میں نے شروع کر دی ہے. اب مکمل طور سے خاموش ہو کر کے اور ایک طرف ذہن لگا کر کے میری تقریر کو سنیں. حضرات آج ہماری زندگیوں میں دیکھو کہ ہم کسی فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. کوئی ہماری بیٹی یا بہن کسی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے. ہم کسی مالدار کو یا کسی یوٹیوبر کو یا کسی ٹک ٹاکر کو یا کسی موبائل باز کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. مگر خدا کی قسم قرآن نے کہہ دیا تمہارے لیے سب سے بہترین اگر نمونہ ہے تو مصطفیٰ کی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو 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 کس کی زندگی ہے؟ زور سے بولیں مصطفیٰ کی. آج پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے تو لوگوں ریسرچ کر کے وہیں آ کے رک رہی ہے. پوری دنیا کی سوچ جہاں سے 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھی لوگوں دنیا کہتی ہے ترقی کر گئی ترقی کر گئی. پوری دنیا کہتی ہے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہم بہت آگے بڑھ گئے. لوگوں ذرا غور کرو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جس نے دماغ کی سرجری کرنا پوری دنیا کو سکھایا، جو دماغ کی اوپر سرجری کرنے کا نظام پوری دنیا کو دیا، وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی کوئی بھی دوا کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی ڈاکٹر اتنا بہتر علاج نہیں کر سکتا جتنا بہتر علاج نماز میں سجدے سے دماغ کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ڈاکٹر کا کہنا جس نے دماغ کی اوپن سرجری کی وہ کہتا ہے کہ جتنا بہتر علاج دماغ کا سجدے میں ہے اتنا بہتر علاج نہ کوئی کیپسول نہ کوئی دوا نہ کوئی ٹیبلٹ نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی ہاسپٹل نہ کوئی ڈاکٹر. کہا کس طرح تو نے یہ بات بیان کر دی ڈاکٹر بتا. تو کہنے لگا میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو دماغ نیچے چلا جاتا ہے دل اوپر آ جاتا ہے.
اور دل پوری باڈی میں بلڈ کو سپلائی کرتا ہے. جب دماغ نیچے ہوگا تو دل سپلائی دماغ کی باریک باریک نسوں میں بلڈ اچھے سے سپلائی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار ایک بات بتاؤ، پانی اوپر کو چڑھاؤ مشکل سے چڑھے گا نہیں، اور نیچے کو کر دو تو آسانی سے جائے گا نہیں. ارے بتائیے آپ، موٹر کی ضرورت نہیں ہے، اوپر ٹینک میں آپ ایک نلکی ڈالو، منہ سے سوت کے چوس کے نیچے کو ڈال دو، خود ہی ٹینک خالی ہو جائے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اوپر چڑھاؤ گے تو موٹر چاہیے، اور سادہ موٹر بھی کام نہیں کرے گی، سیلو جیٹ چاہیے. جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی موٹر ہائی فائی چاہیے. تو دماغ اوپر ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ باریک باریک نسیں ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ باریک نسوں میں کبھی کبھی ہارٹ جو دل ہے اچھے سے پمپنگ نہیں کر پاتا، اچھے سے دماغ کی نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن نہیں کر پاتا. تو جب مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہیڈ یعنی دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے، پھر بلڈ آسانی سے باریک نسوں میں دوڑ جاتا ہے. اگر مسلمان نماز پڑھتا رہے تو دماغ کا مریض نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے. اے جبہ کبہ شور مچا کر رکھ دیا. یا خدا کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے رٹی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، اور مجمع نہ مجھ سے اگر سامنے بالکل میری طرف متوجہ نہ ہو تو میں بھول جاتا ہوں. اور میری تقریر 1 گھنٹہ ہونے والی ہے، 10 منٹ اور بول دوں گا بات کرتے میں. آپ نہیں سننا مت سننا، کوئی بات نہیں، میرا 1 گھنٹہ ہو گیا. لیکن اتنی کام کی باتیں بتا رہا ہوں نا خدا کی قسم. میں نے فاضل طب کیا الحمدللہ، اور میرے جو استاد ہیں وہ اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے حکیم ہیں کہ چھوٹا موٹا حکیم ان کا پانی بھرے. علامہ اسحاق رضوی بہت بڑے ادیب بھی ہیں، بہت بڑے حکیم بھی ہیں. واہ واہ شک بے شک. بہت بڑے حکیم ہیں. اب ذرا سنیں آپ، دماغ کی بہت باریک باریک نسیں ہوتی ہیں، بہت باریک باریک، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں کبھی کبھی بلڈ نہیں جاتا تو ڈاکٹر کہتا ہے ایم آر آئی کرنے کے بعد، سی ٹی اسکین کرنے کے بعد کہتا ہے دماغ کی نسیں سوکھ گئی. یہ سنا ہوگا آپ نے. وہ سوکھتی نہیں ہے، نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن برقرار نہیں رہ پاتا، وہ سوکھنا ہے. جی سجدہ جب کرو گے، واہ واہ ہائے ہائے، اور نبی نے فرمایا اپنے سجدوں کو لمبا کرو. سبحان اللہ سبحان ہائے اللہ. ہائے سبحان اللہ. دینی اعتبار سے تو فوائد ہے، مگر طبی اعتبار سے بھی فائدہ. جتنی دیر سجدے میں رہو گے اتنی دیر دماغ کی باریک باریک نسوں میں بلڈ کا سرکولیشن اچھے سے ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کرتے ہو، ابھی بات کہہ رہا تھا، بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا. نماز پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ سب سے اچھا وظیفہ ہے، تیرے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میرے پیارے، جب تم سجدے میں ہوگے، سر سجدے میں ہوگا، زبان پہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کیا نام ہے بیٹے کا؟ عبد الرحمان. ابھی کریں گے انشاءاللہ، یہ مجھے دے دیے. میں تھوڑی سی تقریر کر لوں، اس کے بعد بات کروں گا. عبد الرحمان کے والد نے، جن کا بچہ حافظ ہوا ماشاءاللہ، 8,000 روپے مدرسے کو دیے ہیں. جنہیں جنہیں دینا ہے وہ پیسے بالکل نکال کر تیار رکھیں، تقریر کے بعد میں بولوں گا، لیکن پہلے بات سننے، بڑی قیمتی باتیں چل رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو بھولنے کی بیماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بال جھڑنے کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں، کچھ تو نیچرل ہو جاتی ہیں بیماریاں، لیکن زیادہ تر جو ہیں، لوگوں سجدے کرو دماغ تر رہے گا. تر جھگڑے جو گھر گھر میں، ساس بہو کو نہیں ایک آنکھ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور بہو ساس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. جھگڑے انہیں نمازوں میں لگاؤ. یہ نہ ساس پڑھ رہی ہے نہ بہو پڑھ رہی ہے، دونوں خرافاتی بنی پھر رہی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں. کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خرافاتیں جو بنی پھر رہی ہیں، خدا کی قسم یہ نمازیں پڑھیں گی ان کی خرافاتیں، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا. دماغ ٹھنڈا ہی کہاں ہے ان کا؟ دونوں کو لگا دو ادھر. ٹھنڈا ہی نہیں ہے ان کا. کیا بات.
اگر شوہر صاحب پریشان ہو تو دونوں کو لگا دو، اماں کو بھی کہو اماں تم بھی نماز پڑھو، چاہے میں کھانا ہوٹل سے لیا ہوں اماں مگر تم نماز پڑھ لو، اور بیوی سے بھی کہنا محترمہ چاہے کھانا ہوٹل سے آ جائے گا 2-4 ہفتہ مگر تم نماز پڑھ لو، انہیں نماز سے لگاؤ ذرا، پھر دیکھنا یہ ایسا تعویذ دے کے جا رہا ہوں خدا کی قسم آٹومیٹک دیکھنا گھروں میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن ویسے بھی کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب یہ خالی رہیں گی، جب یہ چغلی کریں گی، بے حیائی کریں گی، بری باتیں کریں گی، نماز سے لگا دو گے چغلیاں بند، بے حیائی بند، بری باتیں بند، دماغ ٹھنڈا، گھر میں لگ جائے گا سلامتی کا جھنڈا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دماغ ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، بہت زبردست ٹانک ہے نماز، واہ واہ، بہت لاجواب ٹانک ہے۔ یہاں تو جا رہی ہیں میاں ہماری ساس ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری ساس مان کے نہیں دیتی، بڑی بڑبڑ کرتی ہے، بڑی بڑبڑ کرتی ہے، بڑی لڑتی رہتی ہے۔ ہم نے کہا میاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے میری بہن، خدا کی قسم جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یقین ماننا 99% جو جھگڑے ہمارے یہاں کی خواتین میں اور صرف بے نمازی کی وجہ سے، نماز پڑھنے کا لگا انشاءاللہ صبر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ نمازی بہن لڑتی ہے، ہاں انشاءاللہ اپنے گھروں میں بچیوں کو نمازی بنا دو، سکون آ جائے گا۔ یہ دماغ کی جو نفع ہے نا، اچھا آج کل ارے مراد آباد جا کر کے دیکھو میرے بھائی، سب سے زیادہ فیس اگر کسی ڈاکٹر کی ہے تو دماغ والے ڈاکٹر کی، حضرت صحیح بتا رہا ہوں میں، سب سے زیادہ فیس دماغ والے ڈاکٹر کی ہے۔ ایک ڈاکٹر کا تو بھائی 1 ہفتہ پہلے نمبر لگانا پڑتا، اتنے پاگل گھوم رہے ہیں دنیا میں۔ بس یہ ہے یار، جب نماز نہیں پڑھو گے تو یار تم سے بڑا پاگل کون ہوگا یار؟ نماز پڑھو اللہ سے بات ہو رہی ہے، بہت اچھی بات، نماز پڑھو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تم کرنے تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ جب نہیں مان رہے تم تو 2 ترون اقبال کو 1200 نہیں مانتے دیو، ہائے ہائے ذرا غور کریں، نماز شروع کر دو۔ یہ دماغوں کی نسوں کے جو خون ہے نا، یہ بلڈ یہ خشک ہوگا، خوش انہیں چلاؤ۔ اب یہ نمازوں سے چلیں گے۔ ایک حکیم ہوا کرتا تھا آپ کے سنبل میں، بہت پرانا حکیم تھا، اب تو انتقال کر گیا وہ رئیس، سینکڑوں سال میں انتقال کیا۔ لوگ بتاتے ہیں، میں نے تو زیادہ نہیں دیکھا، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہوگا، زیادہ نہیں جانا ہوا، بتاتے ہیں بڑا نباز آدمی تھا وہ، اس کا الٹرا ساؤنڈ اور ایکس را سی ٹی اسکین اس کے ہاتھوں میں تھا، وہ ہاتھ پکڑ کے بتا دیا کرتا تھا بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہی سنا، ٹھیک ہے اچھا ماشاء اللہ، ہم لوگ معذرت فرما رہے ہیں، بہت حکیم ہوا کرتے تھے ہمارے علاقے میں بھی تھا ایک حکیم فصیح نام کا، فصیح بڑا اچھا حکیم تھا، زبردست حکیم تھا یار وہ، اس کے سامنے آج کی مشینیں فیل ہیں۔ تو حکیم رئیس کے پاس بتاتے ہیں کہ ایک عورت آئی میرے سر میں درد ہے، اس کا شوہر بولا حضرت اس کے درد نے میرے سر میں درد کر دیا۔ حکیم نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت 9 سال ہو گیا اسے دکھاتے دکھاتے، کسی ڈاکٹر کی دوا راس نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی دوا اس کو فائدہ نہیں کر رہی ہے، سر کا درد نہیں جا رہا، آپ کا کسی نے بتایا بس آپ کے پاس میں لایا۔ حکیم نے پکڑا نفس اور نفس پکڑ کے حکیم نے کہا اسے کوئی مرض نہیں ہے، ایک طرف بلا گھر لے جا۔ ارے کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، 9 سال کا پریشان۔ اب عورت نے بھی آنکھیں چڑھائی، اس کے واقعی میں سر میں درد تھا، عورت کے واقعی اس کے درد ہوتا تھا، لیکن حکیم نے منع کر دیا نہیں ہے یہ لے جاؤ۔ عورت نے بھی اپنی آنکھیں چڑھائیں یار کیسا حکیم ہے، اور شوہر بھی بولا نہیں حکیم جی درد ہوتا ہے، ارے بولے لے جا، کوئی درد اور نہیں ہوتا اس کے، جھوٹ بول رہی ہے، ڈھونگ کرتی ہے۔ جب لفظ ڈھونگ کہا وہ سچی عورت تھی، ڈھونگ والی تھی نہیں، اس کی حقیقت میں درد ہوتا تھا، تو یار اسے اور غصہ آیا، جب اور غصہ آیا وہ اس کے اوپر چڑھی تو کہنے لگے اس کو لے جا، یہ عورت نہیں ہے تیری عورت، اور غصہ دلایا۔ اب جب اور غصہ دلایا وہ عورت گڑبڑ تھی نہیں، وہ اچھی تھی، وہ حکیم کے اوپر سیدھی ہو گئی، شرم آنا چاہیے تمہیں، یہ آنا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے۔ حکیم نے اٹھایا ایک چٹاکا لگایا،
جب ایک چٹاکا لگایا، جیسی چٹاکا لگا کیسے بینچ پہ بٹھا دے، دوسرے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا، دیکھتے دیکھتے آدھے گھنٹے کے بعد بولے ادھر آ، درد کیسا؟ بولی بالکل غائب۔ شوہر بولا حکیم جی کام ہو گیا، نسخہ مانگ دو۔ بولے نسخے کی ضرورت نہیں، علاج بھی ہو گیا۔ کہا دوا؟ بولے ہو گئی۔ بولے کوئی پڑیا تو کھائے نہیں؟ بولے یہ جو چانٹ مارا تھا یہی تو پڑیا تھی۔ کیا مطلب؟ حکیم نے بتایا اس کی بہت ایک باریک نس کا خون جم گیا تھا، خون رکنے کی وجہ سے اس کے سر کا درد شروع ہو گیا تھا، وہ خون جو رکا تھا اس کو چلانا تھا، اس لیے میں نے اس کو جھوٹ بول کے بلڈ پریشر ہائی کیا۔ اور جتنا ہائی بلڈ پریشر غصے میں ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، چہرہ لال ہو جاتا ہے، یہ بلڈ پریشر ہائی کی نشانی ہے، غصے میں بہت ہائی ہو جاتا۔ جب اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، میں نے سوچا مکمل اب لوہا گرم ہے، جب میں نے چٹاکا لگایا ادھر سے بلڈ پریشر ہائی تھا، ادھر سے چٹاکے کا جھٹکا لگا، خون چلنے لگا۔ بس جاؤ، یہ حکمت حقیقت بات ہے۔ ہاں، ورنہ تو آج کے ڈاکٹر اللہ سلامت رکھے آپ جانتے ہی ہو، اب تو آئے دنوں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر نے صاحب آپریشن کرا، آنکھ کٹی رہ گئی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، ایک نے تو بھائی آپریشن کرا، کینچی اندر سل دیا۔ میرے گاؤں کی عورت تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا پیل لائیں، میرے گاؤں کی عورت تھی، انتقال کر گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آتے پانتے کٹنے کا تو مسئلہ آتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے، نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان۔ یہ یوٹیوب والے مولویوں سے بھی مسئلے مت پوچھا کرو، آپ نے یوٹیوب پہ سنا اور مان لیا۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں توجہ فرمائیں۔ سجدہ کرو گے، دماغ نیچا ہوگا، دل اونچا ہوگا، بلڈ کا سرکولیشن جب چلے گا، تیرا دماغ ٹھنڈا ہوگا، یادداشت مضبوط ہوگی، اور تیری زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نماز دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ۔ ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات اور یہاں پر میں بتاؤں گا، کوٹ کر کے جاؤں گا مسلمانوں، یہاں پر زیادہ تر عوام الناس ہے۔ ایک بات کان کھول کر کے میری مائیں بھی سن لے، میری بہنیں بھی سن لیں، میرے بھائی بھی سن لیں، میرے بزرگ بھی سن لیں۔ نماز آپ پڑھو گے، نماز پڑھنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہر نماز کے طریقے میں فائدہ ہے، ثواب ہے۔ لیکن سنیں، نماز صحیح سے یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز تجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو کان کھول کر کے سن لے، پڑھے گا ضرور، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ آج نمازیں یاد نہیں ہے اور ایسے ہی کام چل رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، چلانا نہیں بھی آتی تو جب بھی الٹی سیدھی چلا دو کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز ہے، نماز اس کو سیکھو، ضروری ہے۔ علم دین کا اتنا حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے جتنے میں تمہاری زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ مدرسے خالی ان بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ مولانا، یہ حافظ، یہ قاری خالی انہی بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں اگر نمازیں یاد نہیں ہے، اگر تمہیں بہترین طریقے سے اپنے ضروریات کے مسائل یاد نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے المیہ ہے۔ مرنے کے بعد لوگوں تم سے تمہاری قبروں میں سوال ہونا ہے، میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا یہ بتا تم نے نماز کیسے پڑھی تھی، تو تم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے یا اللہ ہم تو جاہل تھے، جیسی آتی تھی ایسی پڑھ لی تھی۔ نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج میں تمہیں بہتر طریقہ بتا کر کے جا رہا ہوں، لوگوں ذرا غور کرو۔ اگر تمہیں نمازیں یاد نہیں ہے، اگر تمہیں دین کے مسائل یاد نہیں ہے تو لوگوں سنو، 15-20 نوجوان لڑکے بوڑھے سے اکٹھے ہو ہر محلے میں، اور اکٹھے ہونے کے بعد میں ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لو، ایک چھوٹا سا گٹ بنا لو، اور گٹ بنانے کے بعد میں کہو سب 300 روپے جمع کریں گے۔ لوگوں اگر سارے لوگ 300 روپے جمع کر لیں، اگر 20 لوگوں نے 300 روپیہ جمع کر لیا، حساب لگا 6000، ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 300 زیادہ نہیں ہے، 300 کوئی زیادہ ہے؟ دودھ کا حساب اگر لگاؤ تو ایک مہینے میں 2000 جاتا، اگر 1 کلو دودھ لے رہے ہیں آپ۔ ہاں
کتنا جاتا دودھ کا حساب؟ 2000 1 کلو لے رہے ہیں روز کا، تو زیادہ لے لیں تو زیادہ جاتا. تو جب 2000 مہینے میں دودھ پہ خرچ کر سکتے ہو میرے بھائیو، 999 کا جیو کا ریچارج کرا سکتے ہو، تو 300 روپیہ نکالو اور نکال کے کہو ہمیں مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں. مدرسہ میں جاؤ اور قاری سلمان صاحب سے بات کرو، ہمیں ایک قاری دو، ایک مولانا دو جو ہمیں 1 گھنٹہ پڑھایا کرے گا. ہم اپنی بیٹھک میں بلائیں گے، اپنے ہال میں بلائیں گے، اور ہمیں 20 لڑکوں کو 20 لوگوں کو وہ نماز سکھایا کرے گا. 6000 روپے کا وظیفہ مہینے میں ہم دیا کریں گے. 2-4 مہینے نہ لگیں گے، ادھر ان کی بھی ویکینسیاں کھل جائیں گی. خالی مسجدوں میں نمازیں پڑھانے کے لیے پھر نہ رہا جائے گا، پھر تو کہیں بھی 2-4 جگہ اگر اس طریقے کا ہو گیا تو لوگوں، پورے گاؤں کے لوگوں کو نمازیں آ جائیں گی اور مولانا کا بہترین خرچے کا انتظام بھی ہو جائے گا. بولا اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ میرے بھائی ایسا بھی کرو، پڑھاؤ، جگہ جگہ رکھو، ٹیوشن لیو. 70 سال کے ہو گئے، نمازیں یاد نہیں ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہی بچوں کا کام ہے نمازیں پڑھنا؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ نمازیں انہی کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے تو جیسے پڑھ لیا چل جائے گا؟ نا، خدا کی قسم تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگوں صحت الفاظ کیسا تھا پوچھا جائے گا، لوگوں تمہاری قرات کیسی تھی پوچھا جائے گا، تمہاری نمازیں کیسی تھی پوچھا جائے گا. بہت سے آج ہمارے عوام کا حال یہ ہے، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. نماز تو آگے کی چیز ہے. میں نے وضو کو دیکھا، وضو کرتے کسی کی کونی خشک رہ گئی، کسی کی پیٹ کی ایڑی خشک رہ گئی، کسی کا چہرہ خشک رہ گیا، اور کہتے ہمارا وضو ہو گیا. لوگوں اگر وضو نہیں ہے تو تیری نماز نہیں ہے. لوگوں سن لو، شرائط نماز میں سے وضو ہے. اگر شرط نہیں تو کان کھول کر کے سن لے، نماز تیری نہیں. نماز میں وضو کرنا یہ شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، یہ پاکی میں سے ہے، طہارت میں سے ہے. اور جب طہارت تیری صحیح نہیں ہوگی تو تیری نماز صحیح نہیں ہوگی. اور جب طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر تیری نہ نماز ہے نہ تیری تلاوت، کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، پاکی نہ پاکی کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. یہاں پر بڑی اہم بات بتا کے آگے بڑھوں گا، بہت اہم بات. میری ماں بہنیں اس بات کو خاص طور پہ سنیں. آج کل ہر گھر میں کپڑے دھونے کا جو معاملہ ہے، زیادہ تر ماں بہنیں کپڑے دھلتی ہے. شوہر کے کپڑے بیوی دھلتی ہے، بھائی کے کپڑے بہن دھلتی ہے، بچے بیٹے کے کپڑا ماں دھلتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر ایسے ہی، زیادہ تر. یہاں پر مفتی عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں ان سے کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ 90% میری عوام کو پتہ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو ناپاک کپڑا وہ بھی، جو پاک کپڑا وہ بھی، سب کو ملا کے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. پتا چلا جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے. نوری صاحب، یہ میں اپنی ماں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں. کان کھول کے سنیں میرے نوجوان، آپ بھی کان کھول کر کے سنیں. ایسا ہوتا ہے کہ جو ناپاک کپڑے، ظاہر سی بات ہے انسان سے تو ناپاک ہوتا ہے کپڑا، جوان سے بھی ناپاک ہوگا، بچے سے بھی ناپاک ہوگا. وہ کپڑا کیا کیا، ہمارے ہاں بے دھلے کپڑے ایک جگہ پڑے، انہی میں ناپاک پڑ گیا، اور انہوں نے ہماری ماں بہنوں نے اٹھایا واشنگ مشین میں ڈال دیا. پڑا چلا کہ پاک بھی مل گئے، ناپاک بھی مل گئے. احتیاط ضروری ہے. جو ناپاک کپڑا میری بہنوں سے پاک کپڑوں کے ساتھ نہ ملانا، اس ناپاک کپڑے کو الگ ہی دھلنا. جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کو پاک کپڑے میں نہ ملا دینا، بلکہ جو تمہارے پاک کپڑے تھے ایک ناپاک کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. مولوی صاحب نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ نوجوانوں اب کان کھول کر کے سن لو. ایک اہم بات اور بتا رہا ہوں، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، نوجوانوں تم سنو، کان کھول کے تم سنو. اگر تمہارا ناپاک کپڑا، پینٹ ناپاک ہو گئی، تہبند، نائٹ پیجامہ، جو بھی ہو ناپاک ہو گیا، تو پہلے تو کوشش کرو اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں سے نہ دھلواؤ، خود دھلو. اور اس میں احتیاط ہے، اور احتیاط کیا ہے وہ بھی سن لیں. مثال کے طور پر توجہ فرمائیں، سید صاحب میں طاقت زیادہ، میرے اندر طاقت کم ہے، یہ میرا رومال ناپاک ہو گیا.
اب سید صاحب نے اس کو دھلا تو سید صاحب میں طاقت زیادہ، تو جب اسے نچوڑیں گے تو سید صاحب میرے مقابلے زیادہ اس میں سے پانی نچوڑ دیں گے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو سید صاحب کا نچوڑا ہوا کپڑا میں کمزور ہوں، میں نچوڑوں گا تو اتنا پانی نہیں نچوڑ سکوں گا جتنے سید صاحب نچوڑ لیں گے، تو میرا نچوڑا ہوا کپڑا میرے لیے تو پاک ہے، مگر سید صاحب زیادہ طاقتور ہیں، یہ نچوڑیں گے تو یہ زیادہ نچوڑ دیں گے، وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ عام طور سے ماں بہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی طاقت مردوں میں ہوتی ہے۔ اگر عورت کا نچوڑا ہوا کپڑا مرد نچوڑنے لگے تو وہ اس میں زیادہ پانی نکال دے گا، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے ناپاک کپڑے خود دھلو، بیوی سے نہ دھلواؤ، بہن سے نہ دھلواؤ، خود ان کو طاقت سے نچوڑو، خود ہی ان کو پاک کرو، اس لیے کہ اگر تیرا جامہ پاک نہیں، تیرا کپڑا پاک نہیں تو کان کھول کر کے سن لے، پھر تیری نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرات نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو دل لگے گا کیسے جب وضو اچھا نہیں، غسل اچھا نہیں، کپڑا پاک نہیں، تو پھر دل کیسے لگے گا؟ دل لگنے کے لیے یہ چیزیں ہونا نوری صاحب ضروری ہے۔ بھائیو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ آپ کو شاید مزہ نہیں آ رہا ہو، چونکہ ڈائریکٹ اگر جنت کی بات کر دو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ تمہاری زندگی کی بات ہے۔ میری تقریر بڑی لمبی ہو گئی، بس میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ جلسے میں آنے والوں، جلسے میں آئے ہو، میرا پیغام لے کر کے جاؤ۔ لوگوں پاکی نہ پاکی کا اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو۔ لوگوں سنو، مفتی نانپاڑا، مفتی رجب علی صاحب قبلہ، یہ علماء جانتے ہوں گے، شاید آپ نے ان کے بارے میں شاید زیادہ نہ سنا، میں احتیاط بتاؤں، بولو یار سبحان اللہ۔ میری ملاقات ہوئی ان کے کوئی شاید پوتا یا بیٹے کسی سے، اور ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے، انہوں نے کہا حضرت کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب استنجا خانے میں جاتے اور استنجا خانہ سے باہر آتے تو اکثر کہتے یہ تہمت بدلوں گا، دوسرا تہمت لا کے دو۔ پوچھتے کیا حضرت چھینٹیں آ گئی؟ بولے نہیں چھینٹیں تو نہیں آئی ہیں، لیکن پھر بھی میرا تقویٰ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو پہنے رہوں، اس لیے چینج فرما دیا کرو۔ یہاں تو جنس پہن کے گھوم رہا، پیجامے میں 50 گرام پیشاب ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ بیٹھ کے پینٹ پیشاب کرنے نہیں دیتی، پینٹ اتنی چست ہے کہ اسے بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ اب تو پیشاب خانے بھی وہ کھڑے کھڑے والے بن رہے ہیں۔ میں کل یار ایئرپورٹ میں ادے پور سے میری فلائٹ تھی دلی کی، میں فلائٹ سے اترا، بڑی تیز پیشاب لگا، جب اندر گھسا تو وہی کھڑے والے، یا اللہ کروں تو کروں کیا، بڑا پریشان یار میں، وہی کھڑے والے اب چل رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی لگا رہے اپنے آفسوں میں، عجیب مسئلہ آیا۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، نبی کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، انگریز کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ نہیں ہو سکتی۔ آج کل وہ سیٹیں چل رہی ہیں محتاجوں والی، ٹوائلٹ والی محتاجوں والی چل رہی ہیں، ہاں انگلش سیٹ۔ ایک بہت قابل ڈاکٹر کا یہ بیان ہے کہ جو انگلش سیٹ پہ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہوگا اس کو بواسیر، بھگندڑ اور اس کے نیچے کے حصے کا کینسر بہت جلدی ہوگا، اس کو کھل کے کبھی بھی اجابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب انسان اکرو اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے تو یہ پیٹ کی جو آنتیں ہوتی ہیں صحیح طریقے سے جو فضلہ ہوتا ہے اس کو خارج کر دیتی ہیں۔